बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चैंपियन के साथ मैं हूं असगर अजीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाले ऐसे वाक़े की जिसके बाद स्पोर्ट्स बिरादरी में गम की लहर दौड़ गई। ख़ासकर जो बॉक्सिंग से वाबस्ता बॉक्सिंग के लवर्स हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन है, बॉक्सिंग के खेलने वाले हैं, बॉक्सिंग को देखने वाले हैं, बॉक्सिंग को सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब के सब अश्कबार हो गए। हुआ यूँ कि पवेलियन एंड क्लब में पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग कौंसिल के ज़ेर एहतमाम और पवेलियन एंड क्लब की इंतज़ामिया के तहत एक इवेंट का इनेकाद किया गया जिसमें 4 फाइट शेड्यूल थी। हमारी इत्तला के मुताबिक इसमें जाहिदा और आसिया के दरमियान एक मुकाबला था, दूसरा मुकाबला मोहम्मद अम्मार और जावेद खान के दरमियान, और तीसरा मुकाबला बाज़ेद खान और सुहेल बिलाल के दरमियान था। लेकिन चौथा मुकाबला जिसमें यह वाक़या पेश आया, एक दर्दनाक वाक़या जिसमें एक बॉक्सर अपनी जान से चला गया, वो था मोहम्मद असलम और मोहम्मद वली खान के दरमियान। ये क्रूज़ फाइट के लिए था। क्रूज़ टाइटल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक ओवर एज जो वेट होता है उस पर ये टाइटल होता है। इस क्रूज़ टाइटल के लिए जिसको ये कहा जा रहा था कि नेशनल चैम्पियनशिप के लिए भी ये टाइटल था, और इसके लिए जो दिफाई चैम्पियन थे वो मोहम्मद असलम थे जो 2 बार के चैम्पियन थे। कहा यह भी गया कि इस टाइटल के लिए मोहम्मद बिलाल को खुद मोहम्मद असलम ने चैलेंज किया था। मुकाबला शेड्यूल हुआ, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग कौंसिल और पवेलियन एंड की इंतज़ामिया के अलावा किसी और को इसकी खबर नहीं थी। जब फाइट शुरू होती है इन दोनों के दरमियान, असलम और बिलाल के दरमियान, तो चौथे राउंड के दूसरे मिनट में बिलाल का पंच लगता है असलम को और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, जिसके बाद वो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। करीबी बड़े अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ वो जो है उनकी तबीयत संभल नहीं सकी और वो मालिक हकीकी से जा मिले। ये मुख्तसर सा किस्सा बताया फेडरेशन के कुछ लोगों ने और पाकिस्तान प्रोफेशनल कौंसिल के जो लोग हैं उन्होंने। लेकिन क्या सिर्फ पंच लगने से कोई बॉक्सर अपनी जान से जा सकता है? हमने इस पर तहकीकात की, खोज लगाई, तो पता ये चला कि चौथे राउंड के दूसरे मिनट में जो पंच लगा, उस पंच के बाद जब मोहम्मद असलम नीचे गिरे, यानी कि जिसको हम फ़र्श कहते हैं, जो कि रिंग जब बनाया जाता है तो नीचे जो बेस होती है उसे फ़र्श कहते हैं, तो जो उसको गिरा तो उसके सर पे चोट आई। मज़ीद तहकीकात की तो पता ये चला कि वो पंच जो है वो उसके सर पे लगी और पंच इतना भरपूर था कि उसके सर पे खून जम गया। सर में खून जमने के बाइस उसकी मौत वाक़या हुई। पंच लगने के बाद जब उसको उठाया गया असलम को, तो 15 मिनट तक जो ज़राए बताते हैं वहाँ पे मौजूद है शाहिदीन और हमारी तहकीकात बताती है कि वो 15 मिनट तक वहाँ मौजूद रहा। करीब में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, दूर कहीं कोई एम्बुलेंस ज़रूर मौजूद थी। उसने जो है ख़ुद चल के जाने की कोशिश की, लेकिन वो चल कर नहीं जा सका। फिर उसे निजी गाड़ी में ले डालकर जो है अस्पताल पहुंचाया गया, जो कि स्टेडियम रोड के करीब ही अस्पताल मौजूद है। वहां उसको पहुंचाया गया, जहां उसको आईसीयू में ले गए। उसके बाद उसकी हालत मज़ीद बिगड़ी और बिगड़ने के बाद उसको वैन पे रखा गया, लेकिन वैन पे भी वो ज़्यादा टाइम नहीं चल सके और रात ही में चंद घंटों के अंदर ही वो अपने मालिक हकीकी से यानी अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बात इसके बाद असल में शुरू हुई। एक तनाज़ा शुरू हुआ कि आया मोहम्मद असलम को मारा गया, मोहम्मद असलम का मर्डर हुआ, ये कोई प्लान था या महज इत्तफाक या प्रोफेशनल बॉक्सिंग का एक हिस्सा है। बाद में जब हमने मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू की तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आईं और उसके मुताबिक पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग कौंसिल ने इवेंट से पहले तमाम बॉक्सर के जो है वो एंट्री की, उनको टेस्ट किया, उनके ब्लड प्रेशर चेक किए, उनके बारे में कुछ सवालात भी किए गए और यही कुछ असलम के साथ भी किया गया। असलम से ये तक पूछा गया कि कोई जहनी परेशानी तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है। तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद ये रिंग में उतरे और रिंग में उतरने के बाद पंच लगने के बाद जो है वो इंतकाल कर गए। मुख्तलिफ़ ख़बरें आना शुरू हुई, जिस पर हमने पाकिस्तान बॉक्सिंग कौंसिल के जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं उनसे हमने करीम साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश की, कलीम साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। हमने उनको वॉइस मैसेज भी छोड़े उनके व्हाट्सएप नंबर पर, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किए। उसके बाद न्यूजीलैंड में बैठे हुए
پاکستان پروفیشنل باکسنگ کونسل کے صدر رشید بلوچ سوشل میڈیا پہ ایک بیان جاری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام تر انتظامات مکمل تھے، تمام تر چیزوں کو چیک کیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے یہ سنتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو، جنہوں نے دیکھی ہے باکسنگ اور جانتے ہیں پروفیشنل کامبیٹ اسپورٹ جو بھی ہے وہ ایک رسکی گیم ہے، ڈینجرس گیم ہے، اس میں آپ جان سے جا سکتے ہیں، اور یہ یہاں نہیں ہو رہا، جہاں صدیوں سے باکسنگ ہو رہی ہے وہاں ہو رہا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، یہ حادثات ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں اپنی کوشش سے۔ میڈیکل کرانے کی وجہ یہی ہوتی ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے، اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پری میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹرینرز کو بھی ہم کورس کرائیں، ان کو بتائیں کہ وزن وغیرہ کم لڑکوں سے زیادہ کم نہ کروائیں، ان سے وزن کم نہ کروائیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ ہمارے ریفریز کو، ہمارے ججز کو، ہمارے رنگ آفیشلز کو یہ ساری ٹریننگ ہوتی ہے۔ ابھی 6 تاریخ کو فروری کی ہم نے ایک بڑے نامی ڈاکٹرز ہیں، ان سے جو ایک ویڈیو کال پر ان سے کورس کروا رہے ہیں اپنی پاکستان میں تمام جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے پینل کے، انہیں، تاکہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہو کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ آپ نے سنا کہ رشید بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کی گئی اور یہ پروفیشنل باکسنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے انڈرٹیکنگ بھی دی تھی کہ اگر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے، لیکن رشید بلوچ نے یہ بھی کہا کہ وہ اسلم کی فیملی کو فالو کریں گے، ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پروفیشنل باکسنگ کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے 6 فروری کو آن لائن ایک کوچنگ کورس بھی رکھا ہے۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے، رشید صاحب نے اور باکسنگ کونسل یہ سب کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پروفیشنل باکسنگ کونسل کیا پاکستان میں کسی ادارے کو جواب دہ ہے؟ کیا پاکستان کے کسی ادارے سے اس کی ایفیلیشن ہے؟ نہیں۔ نیوزی لینڈ میں بیٹھے رشید بلوچ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کونسل چلا رہے ہیں، اور اس کے شہر میں عامر خان بھی ہیں، اس کے شہر میں وسیم بھی ہیں، اس کے شہر میں عثمان وزیر بھی ہیں، اور بہت سارے جو باکسر ہیں وہ اس کے شہر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ پاکستان میں اس کی رجسٹریشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کو پاکستان میں جواب دہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے اس واقعے پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس پر مطالبہ کیا کہ وہ حکومت پاکستان جو ہے اس حوالے سے مکمل تحقیقات کرے اور آئندہ اس واقعے کی روک تھام کے لیے جو وہ کارروائی کرے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان پروفیشنل باکسنگ کونسل سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن پشین سے تعلق رکھنے والے باکسر محمد اسلم کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسے مقابلے جو پروفیشنل کے طور پر کروائے جا رہے ہیں، ان سے نہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نہ ہمارے کسی متعلقہ ایسوسیشن کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہم سے کسی قسم کا اجازت لی گئی ہے۔ اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے مقابلوں کے منتظمین اور ان مقابلوں کو اجازت کنندگان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ ایسے افسوسناک اور تکلیف دہ واقعات سے بچا جا سکے۔ بالکل، آپ نے سنا کہ فیڈریشن کیا کہتی ہے، فیڈریشن کا موقف بالکل جان لیا آپ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیپ لیا وہ لیا حکومت سندھ نے۔ حکومت سندھ کے جو وزیر سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں بینگل خان مہر، انہوں نے اس پہ نوٹس لیا اور ان کے بھی پہ سیکرٹری اسپورٹس نے ایک بیان جاری کیا اور تحقیقات کا اندیا دیا۔ ہمارے جو ایڈوائزر اسپورٹس ہیں بینگل خان مہر صاحب نے مجھے کال کی تھی اور یہ شیئر کی، اور اس کے بعد آج میں نے اس پہ سیریسلی نوٹس لیا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن میں ہوں ابھی کہ یہ جو کلب ایگزسٹ کر رہا ہے اور جو پاکستان فیڈریشن جو ہے باکسنگ فیڈریشن جس ایفیلیٹڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے یا نہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس پہ سیریسلی ایکشن انہوں نے جو ڈائریکشن دی ہے کہ جو بھی اس ٹائپ کی وداؤٹ اپرووڈ باڈیز ہیں وہ جو ایلیگلی پروگرام آرگنائز کریں اس کو اس پہ ایکشن لیا جائے، اور جس کی بھی لاپرواہی سے یہ ہوا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آئدر یہ ایک کوئی مرڈر ہے یا واقعی ایکسیڈنٹ ہے، اور اگر ایکسیڈنٹ ہے تو بھی اس کے رولس کو فالو کیا گیا نہیں، کیونکہ یہاں پہ باکسنگ میں ایک ہیوی ویٹ ہوتے ہیں اور لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، کیا ان کا میچ پورا تھا یا ان کو باقاعدہ میڈیکلی چیک اپ ہوا تھا یا ایسے اس کو بائی پاس کیا گیا۔ جو بھی ہوا ہے
اس آرگنائزیشن کے خلاف، اس کلب یا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور اس کا ہم چاہیں گے کہ اس کی تاکہ تب تک ان کے خلاف جو ایکشن ہو اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کی جا سکے ان فیوچر. پچھلے ہی دنوں کراچی میں ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں عثمان وزیر ایشین بوائے کا ایونٹ تھا، وہ بھی یہ پروفیشنل تھا اور وہ اسی بین جو ہے وہ مقابلہ تھا، اور اس کو جو ہے سندھ حکومت جو ہے نہ صرف سپورٹ کر رہی تھی بلکہ اس کی اسپانسرشپ بھی انہوں نے اس کو دی تھی. لیکن اس وقت یہ بات کسی نے نہیں پوچھی کہ پاکستان پروفیشنل باکسنگ کونسل پاکستان میں کسی کو جواب دہ ہے، پاکستان میں اس کی رجسٹریشن ہے. اور اسی دن سیم ڈے ایک ایونٹ گورنر ہاؤس میں بھی ہوتا ہے پنجاب میں، اور وہاں بھی جو ہے محمد وسیم لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے پروفیشنل مقابلہ تھا، وہاں بھی کسی نے نہیں پوچھا. بات صرف اتنی سی ہے کہ ثانیہ ہونے کے بعد ہم ہوش میں کیوں آتے ہیں؟ ہم پہلے کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم پہلے کیوں نہیں جانتے کہ آیا جو مقابلہ ہو رہا ہے یا جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ عثمان وزیر کی میں بات کروں تو عثمان وزیر نے بھی یہی بات کی ہے کہ حکومت کو اس وقت کیوں خیال آیا جب واقعہ ہو گیا، پہلے یہ بات کرتے اور پہلے بھی وہ سپورٹ کر چکے ہیں. میں سن رہا تھا کچھ جو فیڈریشن کی بات ہے، جو فیڈریشن لیگل نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں. لیکن اس ٹائم آپ پولیٹکس نہ کریں، جو بھی اپوزیشن ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں، یہ وہی فیڈریشن ہے جس نے پاکستان میں بہت سارے ایونٹس کروائے، جن میں عامر خان کا جو ایونٹ ہوا تھا کہ پروموشن کا فرسٹ جو اسلام آباد میں ہوا تھا وہ بھی انہی نے کروایا. جو سیکنڈ ایونٹ ہوا تھا لاہور گورنر ہاؤس میں، وہ بھی پاکستان باکسنگ کونسل نے کروایا، یہی فیڈریشن تھی. اور جو تیسرا ایونٹ ہوا تھا لاہور میں کراچی میں، جس میں نے خود فائٹ کھیلی تھی، وہ بھی انہی نے کروائی. پوائنٹ میں ضرور کہنا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ بات میں آتی ہے، کہتی ہے ہم سے پوچھا نہیں، ہم نہیں تھے، آپ نے ہمیں بتایا نہیں. دیکھیں سب کو پتہ ہوتا ہے، اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ سب آ جاتے ہیں اور آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ نہیں تھا، ہم سمے آپ نے بتایا نہیں، وہ نہیں ہوا. تو آپ پہلے کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ پہلے آئیں گے تو جب اللہ نہ کرے ایسا کوئی بھی حادثہ ہو، کسی سپورٹس میں ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی میں ہو، تو آپ وہاں پہ موجود ہوں گے، آپ ہیلپ کر سکو گے. عثمان وزیر کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز طور پہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ باکسر محمد وسیم اور ان کے گرو جنہوں نے گورنر ہاؤس میں جو ہے پنجاب میں یہ ایونٹ کرایا تھا، ان دونوں میں آپس میں کچھ مجھے لگتا ہے کہ تضاد ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. چونکہ وسیم نے کہا کہ یہ انلیگل ایونٹ ہے، حکومت اس کی تحقیقات کرائے، ہر کوئی جو ہے اس طرح سے جو پروفیشنل باکسنگ نہیں کرا سکتا، ان کے علم ہی نہیں کہ یہ پروفیشنل باکسنگ اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے جس پلیٹ فارم سے وہ خود لڑتے ہیں. دوسری جانب لندن میں مقیم محمد عامر جو کہ اس ایونٹ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کو لے کر چل رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں تمام ریکوائرمنٹ پوری کی گئی، ہر ایک چیزوں کو دیکھا گیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ اپیل کی ہے کہ پروفیشنل باکسنگ کو ریگولائز کیا جائے، اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو طے کیا جائے. ان رسپانسبل بندے ہیں، ان لیگل فائٹس ہیں جو کرا رہے ہیں، اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی نوٹس لے کہ ہر کوئی اپنا ایونٹ کرا رہا ہے. پروفیشنل باکسنگ ایک بہت ہی خطرناک اسپورٹ ہے. جیسے کہ میں MTK گلوبل MTK میں فائٹ کرتا ہوں، میں اس مینجمنٹ کمپنی کے انڈر ہوں. ہر فائٹ سے پہلے ہماری ایڈ کی MRI ہوتی ہے اور ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ کہ یہ فائٹ کے لیے ریڈی ہے یا نہیں. یہاں پر اس طرح کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. ہر کوئی اپنا ایونٹ کرا رہا ہے پاکستان میں آ کے اور فائٹس لڑا رہا ہے، اور یہ دوسرا باکسر ہے پاکستان میں جو اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو میں پاکستانی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو فیڈریشن بنی ہوئی ہے پروفیشنل باکسنگ کی، ان کو بلائیں، ان کی نوٹس لے اور ان سے پوچھے. اور محمد اسلم کو لگی تھی فائٹ میں، کیوں اس کے پاس اچھی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پتہ نہیں وہ کدھر ٹرین کرتے، پتہ نہیں ان کے پاس جم ہے یا نہیں، یا کوئی ایکسپیرینس ٹرینر ہے یا نہیں ہے. سو ہم کو کیا ریکویسٹ کرنی ہے عمران خان کو، یہ بچے فائٹ ان کو بہت اچھا لگتا ہے باکسنگ، وہ فائٹ کریں، وہ کریں گے، نو ماں ان کو فائٹ کرنا ہے. سو وہ خود سے ٹریننگ کریں گے. سو کیوں نہیں ہم ابھی ان کو اور سپورٹ دیں ان کو. سو ہم ان کو ڈیفینسو بنا سکتے، ان کو باکسنگ ٹیچ کریں، ٹھیک باکسنگ ٹیچ کریں ان کو. دس وے ڈونٹ گیٹ ہرٹ، یو نو. ابھی یہ ان کے پاس اچھی ٹریننگ نہیں ملتی، کیوں ایسے، کیوں وہ فائٹ میں انجری ہوتے. اور ابھی دیکھو محمد اسلم، یہ پور گائے ڈائیڈ
बिकॉज उसके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी. सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ता उनके पास बजट है वो बजट प्लीज़ स्पेंड करो बॉक्सेस पर. मोहम्मद वसीम और आमिर दोनों की बात आपने सुनी, लेकिन मोहम्मद असलम और उसकी फैमिली का क्या होगा? उसको किसी ने पूछा, उसको किसी ने सपोर्ट किया. सोहराब गोट के करीब उसकी नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद उसे कोयटा ले गए. मोहम्मद असलम और मोहम्मद वली दोनों का ताल्लुक़ पशीन से, दोनों जो है पशीन पहुंच गए, वहां उनकी तदफीन हो गई. लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मसरूफ़ दीगर बॉक्सर अब ये सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या. यकीनन इसमें पैसा है, लेकिन जब जान चली जाए तो ये पैसा किस काम का? और अगर पैसा मिले भी तो इस तरह से मिले कि फैमिली को सपोर्ट हो. क्या ये बॉक्सर इंश्योर्ड थे? इन बॉक्सर्स की इंश्योरेंस कराई गई थी? क्या जब ये वाक़या हुआ अस्पताल गए तो मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? क्या ये कोई मुजरिमाना गफलत है या एक महज वाक़या या इत्तफाक कहा जाए? आखिर ये है क्या? इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? हम क्यों नहीं ये बात जानते कि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है? यकीनन दुनिया भर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग हो रही है. अमेरिका और यूरोप में तो ये कई सालों से है और समझ लें कि कदीम खेलों में है. लेकिन पाकिस्तान में अभी हमारे एथलीट्स में इतना शऊर नहीं है कि वो इस खेल को समझ सकें, इसकी रिक्वायरमेंट को समझ सकें, इस हवाले से अपने आप को तैयार कर सकें. ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क को एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी दी जाए. उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत ना कोई मतवाज़ी एसोसिएशन हो, ना ही कोई मतवाज़ी फेडरेशन हो, और ना ही इस तरीके से कोई भी शख्स पाकिस्तान में आकर अपनी कौंसल बनाकर कोई भी इवेंट करा सके. जो भी इवेंट कराए उसको किसी न किसी फोरम पे जवाबदेह होना चाहिए. पाकिस्तान में अगर रजिस्ट्रेशन होगी, पाकिस्तानी इदारों के पास ये होंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास हों या सूबाई मिनिस्ट्रीज़ को जवाबदेह हों, लेकिन जवाबदेह होना चाहिए. और इसके लिए ज़रूरी है कि एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो तैयार की जाए. 2005 में बनने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी अपनी अफादियत खो चुकी है. उसमें तो इतने मसाइल हैं कि हमारे जो चैम्पियन प्लेयर्स हैं उनके मसले हल नहीं होते. तो क्यों ना एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाए. और ये उम्मीद भी की जा रही है कि आइंदा 2-3 माह के दौरान कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी आ जाएगी. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह के मुकाबले जारी रहेंगे? क्या इस तरह के मुकाबलों के लिए कोई रोकथाम की जाएगी, या हो चुका है हादसा या हादसा होने को है, इसका इंतज़ार करेंगे. अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.